وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ سب سے پہلے شکریہ اس سعادت کے حاصل ہونے پر۔ اس ادارے کا نام بہت دنوں سے سنتے آئے ہیں، آج دیکھنے کا موقع ملا، اور اس کے لیے جنہوں نے تحریک کی اور جنہوں نے دعوت دی ان کا شکریہ۔ ایسے ادارے کے کسی پروگرام میں اظہار خیال کے لیے کمال فاروقی صاحب جیسی شخصیات موضوع ہوتی ہیں، ہم جیسے ملا لوگوں کا اس میں کچھ کھڑا ہونا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انفٹ معاملہ ہو، لیکن بہرحال ہم سب مقصد کے اعتبار سے متحد ہیں، اس لیے دو چار مولویانہ باتیں بھی آپ سن سکتے ہیں۔ پروگرام کے سلسلے میں میری بات کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن زبان کوئی بھی ہو، پڑھنے پڑھانے کے پیشے سے جڑا ہوا آدمی اتنا تو سمجھتا ہی ہے کہ مظاہرہ کیسا ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں کمال فاروقی صاحب نے جو فرمایا ہے اس کی تائید کرتا ہوں، میرے لیے یہ آسان بات ہے۔ اور دوسری بات، ایک مضمون اور آیا تھا ان کی گفتگو میں، اس میں تھوڑا سا اپنی طرف سے میں پیوند لگاتا ہوں۔ تعلیم، میں کوئی ماہر تعلیم نہیں، میں تو ایک مدرس ہوں، جس کو اردو میں انگلش میں ٹیچر کہہ سکتے ہیں، پڑھانے والا۔ بس یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے میں بال سفید ہو گئے، اتنا کہہ سکتا ہوں۔ 30 برس سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتا ہوں۔ تعلیم کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے وہ تو ہم نے غیر اختیاری طور پر پڑھ ہی لیا، ہمیں پڑھا دیا گیا ہے، لیکن اختیاری طور پر بھی کچھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے زمانے میں تعلیم کا جو نظام ہے یا ایجوکیشن سسٹم جس کو کہیں، وہ اپنی، ہم تو مولویانہ اردو ہوگی ہماری، ہم سے انگلش کے الفاظ نہیں آئیں گے، آپ سمجھ ہی لیں گے، اپنے جوہر کے اور اپنی روح کے اعتبار سے وہ انٹرنیشنل ہے، وہ پورا سسٹم، اور اس کے مقاصد بھی تقریباً ساری دنیا میں متحد ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کا یہ وقفہ جس سے ہم گزر رہے ہیں کئی سو سال سے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے کمزور ہونے کے وقت سے، کم از کم، بلکہ اس سے بھی اور تھوڑا پہلے سے 400-500 سال سے جن حالات سے ہم مسلمان گزر رہے ہیں، اس کے اعتبار سے یہ ہوا ہے کہ دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول فطری طور پر کار فرما ہوتا ہے، تو جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں سیاست ہے، انہی کی چلتی ہے، تو ایجوکیشن کا سسٹم بھی انہی کا بنایا ہوا چلے گا۔ اور اس میں یہ ہوا ہے، ایک تو ہے اسلام کا نظام تعلیم، تو اسلام کے سلسلے میں تو ہمیں دوسروں کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقرا سب سے پہلے نازل ہوا ہے تو ہماری طرف سے مقرر ہے کہ اسلام تعلیمی مذہب ہے، یہ بات مقرر ہے، تاریخی بھی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں تعلیم کے سلسلے میں جو کچھ ہوا ہے وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے روشن حصہ ہے، اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ لیکن جو اس زمانے کا سسٹم ہے اس میں اور ہمارے نظام میں ایک فرق ہے، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے مغربی دنیا خدا کو سسٹم سے نکالنے پہ مجبور ہو گئی، یا مذہب، وہ ان کا جھگڑا تھا، اور خالی جھگڑا نہیں تھا بلکہ وہ سچائی تھی کہ اسلام کے آنے کے بعد سارے مذہب کینسل ہو گئے تھے، وہ پرانا ایڈیشن بن گئے تھے مذہب کا، تو اب وہ زمانے کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ میں تاریخ کی زیادہ معلومات نہیں رکھتا، لیکن جتنی رکھتا ہوں اتنی بھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اشارہ کرتا ہوں کہ جب سائنس اور کلیسا کا ٹکراؤ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کلیسا نے سائنسدانوں کے کفر کا فتویٰ دیا تھا اور ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا سائنسدانوں کو اسی جرم میں۔
تو وہاں سے مغربی دنیا کی سمجھ میں یہ آیا کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس کو الگ رکھنا پڑے گا، کلیسا کو الگ رکھنا پڑے گا، مذہب کو الگ رکھنا ہوگا. اور بات یہی تھی کہ ان کا مذہب اس زمانے کا ساتھ دینے کے لائق نہیں تھا، تو وہ مجبور تھے اس پر. اب دنیا میں چونکہ ان کی چلتی ہے، لہٰذا انہوں نے ساری دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مذہب اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے. اب جب مذہب اور سیاست الگ رہیں گے تو سارے شعبوں سے مذہب کو الگ رکھنا پڑے گا. اسی میں تعلیم بھی ہے، اسی میں ایجوکیشن سسٹم بھی ہے. تو اب ان کے سسٹم میں یہ بات طے ہو گئی کہ مذہب الگ رہے گا. یہ ان کی مجبوری کا ایک لازمی نتیجہ تھا. ہمارے ساتھ الحمدللہ یہ مجبوری نہیں ہے. ہمارا مذہب سیاست میں بھی اور تعلیم میں بھی اور دنیا کے ہر میدان میں ساتھ ہے. آپ حضرات میں جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ سائنس کو عربی میں کیا کہتے ہیں. سائنس کی ایجاد تو پرانی نہیں ہے. سائنس جب ایجاد ہوئی تو اب عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ چاہیے تھا. وہ لفظ طے ہوا علم. عربی میں سائنس کو علم کہتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی بنیاد پہلے سے موجود تھی. لہٰذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے دنیا کے سارے معاملات میں اپنے مذہب کو ساتھ لے کر چلنے میں. ہمارے تعلیمی نظام کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہی ہونی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو کہاں تک پہنچا پاتے ہیں اور کہاں تک لاگو کر پاتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ہمارے ایمان کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مذہب اور خدا کے تصور کو نہیں بلکہ پوری حقیقت کو ظاہر کر کے کھلم کھلا دعوے کے ساتھ، معذرت کے ساتھ نہیں، چھپا کر نہیں، ڈرتے ڈرتے نہیں، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ، اور اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے جسے دوسروں تک پہنچانا ہے، اس اعتماد کے ساتھ ہم اپنے تمام معاملات میں مذہب کو شامل کریں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اب یہ جو نسل تیار ہونے جا رہی ہے یہ ایک عبوری دور چل رہا ہے. میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں یہ جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے یہ ایک عبوری دور ہے. ایک عبوری دور آیا تھا مغلیہ سلطنت کے ہندوستان سے ختم ہونے کے بعد. ایک عبوری دور اب آیا ہے اور اس میں یہ ہوگا، اختلاف ہوگا. میں کچھ کہوں گا، آپ کچھ کہیں گے، مدرسہ کچھ کہے گا، اسکول کچھ کہے گا، کالج کہیں اور جائے گا. یہ سب ہوتا رہے گا. لیکن کل ملا کر جب گاڑی میں بہت بھیڑ ہوتی ہے تو گاڑی چلنے کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. شروع میں اپنی جگہ کھڑے ہونے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن جب بس میں بھیڑ، جب بس چل پڑتی ہے تو سب اپنی اپنی جگہ آ جاتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے گیہوں رکھنے کا برتن، اس میں آپ گیہوں یا کوئی چیز رکھتے ہیں، اسے ہلا دیتے ہیں، وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ حالات ہلا دیں گے اور آگے چل کے ایک سیٹنگ ہو جائے گی. اس سیٹنگ کی بنیاد اب پڑ رہی ہے. اس بنیاد کو ٹھیک کر کے ہمیں چلنا ضروری ہے. اب یہ جو نسل تیار ہوگی جیسے فاروقی صاحب نے بتایا، تو اس نسل کے ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اور یہ نسل ہماری نمائندہ بنے گی مغربی دنیا کے لیے. یہ ان کو پیغام دے گی اسلام کا. اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہوگی. ہمارے ہاں جب تربیت کا صحیح کام کیا گیا یہ کام ہوا ہے. محمد علی جوہر علی گڑھ کالج کا سب سے شاندار کرکٹ کا کھلاڑی اور انگلش کا اسپیکر بھی اور کیا کہیں گے اس کو رائٹر بھی، اتنا شاندار کہ اس کی تحریروں کا مزہ لینے کے لیے انگریز اس کا اخبار خریدنے پر مجبور ہو. یہ تاریخ ہے. اور وہی محمد علی جوہر لندن کی پارلیمنٹ میں گول میز کانفرنس میں شریک ہے اور نماز کا وقت آ رہا ہے. نماز کے وقت وہ کھڑا ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، جا کے وضو کرتا ہے. نماز کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی تو وہ اپنی شیروانی اتار کر زمین پہ بچھا کے نماز پڑھ لیتا ہے. یہ پیغام ہے مسلمان کا مغرب کی دنیا کے لیے. تو یہ سب نمونے ہمارے یہاں موجود ہیں. ہمیں اس کو سامنے رکھ کر اپنے سسٹم کو چلانا پڑے گا. اور بالکل سیدھی سادی بات ہے کہ پورے اسلام کو لانا ہوگا. اسلام کی دم نہیں کاٹ سکتے ہم. اسلام کے کو میں قطر بھی ہو تو نہیں کر سکتے. اور ہمارا پورا دین، پورا اسلام ہمارے سارے کاموں کا ساتھ دے گا. یہ ہم اعتماد آپ کو دلا سکتے ہیں، یقین دلا سکتے ہیں. اس جذبے کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے. ہمارے قائد حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب اور ان کے اہل خانہ اور ان کے رفقائے کار سب مبارکباد کے مستحق ہیں.
جو حضرات یہاں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ سب کی خدمت میں بہت مبارکباد ہے. میری گزارشات جو ہیں وہ ادھوری رہ گئی، ادھوری سی ہیں، جو کہ معلومات کی زیادہ نہیں ہے، ایک سوچ ہے تھوڑی سی، اس کو میں نے پیش کیا ہے. اللہ کرے وہ صحیح طور پر پہنچ جائے اور اس سے کوئی فائدہ ہو، اور اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور ان بچوں کا مستقبل روشن فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.